بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد ولا یشبہ الانام، یعنی مخلوق اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی مشابہت کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات خاصہ جیسا کہ رزاق اور حی وغیرہ، اس کے اندر بھی محیی رزاق اور محیی ممیت وغیرہ اس طرح کی صفات میں بھی سوال پیدا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی مشابہت کا۔ یہاں پر جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تردید کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان صفات کے اندر عدم مشابہت کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو صفات عام ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ہیں مگر مخلوق کے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں، مگر مخلوق کے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں۔ مثلا صفت سمع ہے، صفت بصر ہے، یہ دو صفاتیں، اسی طرح صفت حلم ہے، صفت ترحم ہے، جی بہت ساری صفات ہیں۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان صفات کے اندر جو صفات عامہ ہیں ان میں عدم مشابہت کو ثابت کر رہے ہیں اور ان کے اندر اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی نہیں ہو سکتا، کن صفات میں؟ جو کہ صفات عامہ ہیں۔ تو یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ازلی ہیں اور ایک کمال درجے کی ہیں، ایک ازلی ہیں اور ایک کمال درجے کی ہیں۔ مخلوق خود ازلی نہیں ہے، یعنی مخلوق کے ذات ہی ازلی نہیں ہے تو اس کی صفات کیسے ازلی ہو سکتی ہیں؟ دوسری بات، کمال درجے کی صفات مخلوق کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کے اندر حدوث ہے اس کے اندر کمال کیسے آئے گا؟ جس کے اندر حدوث ہے اس کے اندر کمال نہیں ہو سکتا، جس کو ختم بھی ہونا ہے تو اس کے اندر کمال نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی یعنی مخلوق صفات عامہ میں اللہ تبارک و تعالی کے مشابہ نہیں ہے۔ جی کیا کہا؟ اب یہاں پر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے کیا بات مزید پتہ چلتی ہے تصوف کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ چل گیا، سالک کو کہتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ چل گیا اللہ تبارک و تعالی کے مشابہ مخلوق نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی نہیں سن سکتا، اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی سن نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، دل میں تمہارے خیال پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مخلوق اس وقت تک نہیں سن سکتی جب تک زبان سے تلفظ نہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کیا ہو رہا ہے دل میں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں، یا کہاں چھپ کر، کتنا ہی چھپ کر کوئی کام کرے اللہ تبارک و تعالی کو نظر آ رہا ہے سب کچھ، جبکہ مخلوق اسی وقت دیکھے گی جب آنکھوں اور مرئی یعنی دیکھے جانے والی چیز کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کوئی پردہ حائل نہ ہو، چاہے وہ اندھیرے کا پردہ ہو، چاہے وہ ویسا حصی کوئی اور پردہ ہو، پردہ حائل نہ ہو، اس وقت مخلوق دیکھ سکتی ہے۔ اگر پردہ حائل ہو تو مخلوق دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، بصارت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی سن نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو اپنے دل سے، اپنی زبان سے بات نکالتے وقت اور اپنے اعضاء سے عمل کرتے وقت
اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سن بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ تمہارے خیالات بھی اللہ تبارک و تعالی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور دل میں جو آواز پیدا ہو رہی ہے، دل میں جو آواز پیدا ہو رہی ہے، زبان پر نہیں آئی، باہر نہیں آئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ جیسا کہ خود قرآن کریم بھی اس بات کو بیان کرتا ہے، فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، کہ دل میں کیا وسوسے آتے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، یعنی جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو دیکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ یعنی جب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں ہی ہیں، جب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں انسانوں کا، تو اللہ تبارک و تعالی کو تو اللہ تبارک و تعالی تو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جی کون سا والا؟ یعنی جو دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں نا، جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ یہ مراد ہے۔ اس سے آئی بات سمجھ میں؟ جی آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی محفوظ ہوتی ہے اور ہر عمل محفوظ ہوتا ہے۔ اس سے تو چلے، اللہ تبارک و تعالی اسی بات کو ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، یعنی بات اس کی زبان سے نکلی اور اس نے اس کو لکھ لیا۔ جی اس کتاب کا پیپر مختارات کے ساتھ۔ مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، یعنی کیوں تیار رہتا ہے؟ وہ لکھتا ہے۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ آگے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، کون دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ آگے فرق باطلہ کی تردید، فرق باطل، فرق نہیں، فرق کے اور معنی، فرق فرقے کی جمع ہے، فرق باطلہ کی تردید، تردید باطلہ کے عنوان سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں، یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی وجہ سے ہی یہ جو ہے عقیدہ قائم کیا ہے کہ کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد دو صفتوں کو، صفت سمع، صفت بصر ذکر فرمائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق صرف اسی چیز کو دیکھ سکتی ہے جو ایک زندگی میں، یعنی اسی چیز کو دیکھ اور سن سکتی ہے جو نظر کے سامنے ہو اور سننے اور دیکھنے میں کوئی آڑ نہ ہو، اور سننے والا زندہ ہو، سننے والا کیا ہو؟ زندہ ہو، زندہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ جاگ بھی رہا ہو، اس صورت میں وہ سنے گی۔ لیکن اگر زندہ بھی ہے، زندہ بھی ہے اور جاگ بھی رہا ہے، مگر اتنے فاصلے پر کوئی ہو کہ بیچ میں آڑ ہو، یعنی نظر بھی نہیں آ رہا، اس سے بھی پردہ ہے، اور سماعت بھی، یعنی اتنی دور کوئی آواز ہے یا کوئی بولی جا رہی، کوئی بات بولی جا رہی ہے کہ جو اس کی سماعت کی جو حد ہے اس سے بہت دور ہے،
اس کی سماعت کے حد سے کیا ہے، بہت دور ہے، تو اس کو بھی مخلوق نہیں سن سکتی۔ زندہ بھی ہے، زندہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کان بھی صحیح ہے سننے کی، مگر اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے گھر میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے، مجھے کیا پتہ آواز آ رہی ہے کہ مجھے؟ آپ لوگ یہاں موجود ہیں، آپ کے گھر میں کیا کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی پروگرام بنایا جا رہا ہے، کوئی میٹنگ طے ہو رہی ہے، آپ کو کیا پتہ؟ آواز نہیں آ رہی، آپ کو آواز آپ کو نہیں آ رہی، کہاں کیا بات ہو رہی، بلکہ نیچے آفس میں کیا بات ہو رہی ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں پتہ، اس کی بھی آواز ہمیں نہیں آ رہی۔ تو یعنی ہماری مخلوق کی سماعت کی حد جتنی ہوگی اتنی ہی وہ سن سکتی ہے، اور کیا ایک شرط کیا ہے کہ زندہ ہو، کان بھی صحیح ہو، اور یا اگر زندہ نہ ہو تو پھر اس کے سامنے، یعنی اگر جیسے قبر میں ہے، مردے بھی تو سنتے ہیں نا، تو قبر میں ہو تو اس کے پاس آ کر پکارا جائے۔ لہذا کہیں اور سے، بہت دور کے فاصلے سے کسی کو پکارنا کہ فلاں دربار والے کو، فلاں درگاہ والے کو، یا فلاں بابا کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ وہ ہماری بات یہیں سے سن رہے ہیں، یہیں سے سن لیں گے وہ ہماری بات، یہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بزرگ اور اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہوئے ہماری باتیں سن لیتے ہیں اور سن لیں گے اور سن رہے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں بزرگوں کے بارے میں یا انبیاء علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست یہیں موجود ہوتے ہوئے براہ راست ہم یہیں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں براہ راست ہماری بات سن رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اس آیت کے بھی خلاف ہے، اور اسی کی تردید امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ ہمارے زمانے کے موجود جو بدعتی ہیں، ان کے عقائد یہی ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں؟ یہی عقائد ہیں، تو ان کی تردید اس عقیدے سے بھی ہو گئی اور اس آیت سے بھی ہو گئی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھیں، اچھا یہاں پر یہ بات آپ کو تردید باطلہ تو سمجھ میں آ گئی نا، کہ کوئی بھی جو ہے ولی ہو یا کوئی نبی ہو، کوئی دور سے نہیں سنتے۔ انبیاء کے متعلق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بات ہے، وہ میں بھی آپ کو عقیدہ حیات النبی بتاتا ہوں، اور اس کے تحت پھر میں آپ کو یہ ساری تفصیل بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اتنی بات ہے اس آیت سے اور اس عقیدے سے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عقیدے سے، اور جو آیت اس سے ہمارے دور کے جو بدعتی ہیں، جو انبیاء اور یعنی اولیاء کے قائل ہیں کہ وہ دور بیٹھے ہوئے سن لیتے، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہیں بیٹھے ہوئے پکارتے ہیں، وہ ان کی تصویر لگا کر اس کے سامنے جھکاتے ہیں، اور یہ سب شرک ہے، اور کوئی پیر کہیں پر بھی ہو وہ نہیں سن سکتا، زندہ آدمی ہی نہیں سن سکتا، جب وہ حد سماعت سے باہر ہو تو ایسے کوئی کیسے سن لے؟ تو جو مر چکے جن کا انتقال ہو گیا وہ کیسے سن لیں گے؟ ہاں، ان کی قبر پر آ کر اگر کوئی بات کی جائے وہ ضرور سنیں گے وہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ حیات النبی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں عقیدہ سماع موتا کا عقیدہ، اور اسی میں عقیدہ حیات النبی آتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟